پاکستان میں اس بحث کو ڈبیٹ کو کیوں ایگزسٹینشل بنا دیا جاتا ہے کہ اگر صوبے بنیں گے تو پاکستان کی جو یونٹی ہے اس کو خطرہ ہو جائے گا. ایکڈیمک ڈبیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں کامنٹیٹرز کو بھی اور جو تجزیہ کار ہیں کچھ ایکسٹریم پاسچرنگ کیوں لے لی جاتی ہے اس کے اوپر کہ اگر یہ ہوگا تو پھر پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کو بڑا خطرہ لاحق ہو جائے گا. یہ ڈبیٹ چلنی چاہیے اور اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اس کے مختلف آپشنز کے اوپر جب آپ بات کریں گے تو پھر آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ چونکہ پاکستان کے 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, یہ 1973 کے آئین میں یہ 4 فیڈریٹنگ یونٹس بنے تھے. اس میں فیڈرل کیپٹل بھی تھا, اس میں فاٹا بھی تھا. کریکٹ. تو آپ نے دیکھا کہ فاٹا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے اس کی حیثیت ختم کر کے وہ کے پی کے کی صوبے کو دے دی گئی. آپ کا یہ جو آئین پاکستان ہے وہ وفاقی جو ہے وہ طرز حکومت دیتا ہے کہ 4 فیڈریٹنگ یونٹ ہیں, ان کی اپنی اسمبلیز ہیں, ان کی اپنی گورنمنٹس ہیں, اور پھر ایک قومی اسمبلی ہے اور پھر سینٹ ہے. سینٹ آف پاکستان جو ہے اس میں اررسپیکٹو آف دی لوکل پاپولیشن آف دی پروونس اس میں ہر صوبے کی مشترکہ اور یکساں نشستیں ہیں. وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہے کہ مثلا صوبہ بلوچستان جو ہے وہ رقبے کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ ہے, آبادی کے لحاظ سے سب سے کم ہے. لیکن وہ اگر میجورٹی کے کانسیپٹ کو دیکھیں تو پنجاب جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا صوبہ ہے. ایکویلٹی دینے کے لیے پارلیمنٹ میں اس کو اتنی نمائندگی سینٹ کی دی گئی ہے, وہاں پہ وہ یکساں ہے. تو اب اگر نئے صوبے بنیں گے تو پھر یہ کوشچن بھی آئے گا کہ پھر ان صوبوں کی سینٹ کی نشستیں بھی الگ ہونی چاہیے. کریکٹ. پھر ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نیشنل فائنینس کمیشن ایوارڈ کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک ایوارڈ ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی ترسیلات ہیں اور جتنے بھی وہاں سے ریونیوز کلیکٹ ہوتے ہیں ان کی تقسیم کا کیا تناسب ہوگا, فیڈریشن کتنا رکھے گا, صوبہ کتنا رکھے گا.